پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں. چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ کے. تو آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس، جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ، تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا، یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا، تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے، اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا، تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، لیکن پردے میں بیٹھ کے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے، اماں جان یہ بتائیے، اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہہ کے پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے، یا تابعہ عورتوں سے تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، میل اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ ان کے درس سنیں، کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا، اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز، یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا، میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہیں، اور دوسری فرحت ہاشمی. تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا. اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی، اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی، کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا، اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے، جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1 to 1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں، اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر، کہ پہلے مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم انٹرویو والا. اب دیکھیں، مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں، تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی، وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا. اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں
اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا, تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے, اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, تصفیق, ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے, اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے. تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرائیڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے, لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زین للناس حب الشہوات من النساء. اس میں کوئی عورتوں کی تزلیم نہیں ہے, ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز بنائی ہے, اسی لیے اسے پردے کا, حجاب کا حکم دیا گیا, یہ اس کے لیے آنر ہے. یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے. عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز. ہم کہتے ہیں ستر عورت, مرد کی چھپانے کی چیز, تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے. تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا, واقعی سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی 2 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا, بس اللہ اللہ ہی ہے, تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہو اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن, یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی, منہ بولی ماں تو تھی. مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے, وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے, یعنی چوزن پیپل تھے. ایک ہے مخلص, اخلاص شو کرنے والا, وہ مخلص تھے. تو وہ تو مخلص تھے, باقی تو مخلص نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار سے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے 3 چیزیں میں نے بالکل بین کی ہوئی ہیں. نمبر 1 دولت کا فتنہ, کوئی چندہ بک نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 شہرت کا فتنہ, کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا, کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو. بھائی جس نے دیکھنا ویڈیوز میں دیکھے, اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ, یہ فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا, یعنی آزمائش. اور اگر آپ ان 3 فتنوں سے بچ جائیں, زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے.